السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سب تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کے بعد اس کی ہر قسم کی ضروریات کو مہیا کیا۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قومی نظریے کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہماری قوم نے مجموعی طور پہ یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی، اور اس میں اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنی آراء بھی پیش کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 قومی نظریہ جس کی بنا پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، یہ کیا کوئی نئی چیز تھی، یا جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے یہ 2 نظریے آپس میں مد مقابل ہیں؟ اگر قرآن کو غور سے پڑھا جائے تو ہمیں ابتدا سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ 2 قومی نظریہ جو ہے اسی وقت ایجاد ہوا جب پہلا انسان پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہی، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اب تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے اور دو راستے ہیں،
ایک تو میرا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان نے بھی قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ شیطان نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، مجھے تیری ذات کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا، جو صحیح نظریہ ہے اس پہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں بھی ایک نظریہ بھیجوں گا، اگر تم نے اس کی اتباع کی تو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی دو نظریے، ایک شیطان کا نظریہ ہے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹانا، انسان کو جہنم کے راستے پہ لے جانا، اور ایک اللہ کا نظریہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی یہ دو قومی نظریہ موجود تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات اللہ کے نظریے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس نظریے کو چھوڑ کے دوسرے نظریے کو ترجیح دی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی یہی دو قومی نظریہ قوم کے سامنے پیش کیا، اور قوم نے ان کی مخالفت کی، لیکن وہ اکیلے ڈٹے رہے، حتیٰ کہ اسی قومی نظریے کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے ہجرت بھی کی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہنے لگا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں پھر یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، اپنے دین کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح آگے چلتے آئے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے انبیاء نے بھی دو قومی نظریہ قوموں کے سامنے پیش کیا، ایک کفر کا نظام ہے اور ایک اللہ کا نظام ہے۔ ان دونوں نظاموں میں سے تم نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ قوموں کی اکثریت نے کافرانہ نظام کو ترجیح دی اور اللہ کے نظریے کو چھوڑ دیا، اور آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ عذاب سے دوچار کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی یہی دو قومی نظریہ فرعون کے سامنے، فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی بات کہی تھی، فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ یعنی یہ فرعون سرکش ہو چکا ہے، تم اس کے سامنے قومی نظریہ پیش کرو، دو قومی نظریے پیش کر کے، اور اسے یہ بتاؤ کہ ایک نظریہ وہ ہے جو انسان کو رب سے ملاتا ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو انسان کو شیطان سے ملاتا ہے۔ لہذا ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس نظریے کی اتباع کرو جو تمہیں رب سے، رحمان سے ملا دے، اور اس نظریے کو چھوڑ دو جو شیطان کے راستے پہ تجھے لے جائے۔ لیکن اس نے اس نظریے کو اپنایا جو شیطان کا نظریہ تھا، اور رحمان کے نظریے کو چھوڑ دیا۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں آپ کو مبعوث کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو جب دیکھا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
تو انہوں نے یہی دو قومی نظریہ پیش کیا اور دو قومی نظریہ پیش کر کے ایک کی قباحت کو بیان کیا اور دوسرے کی خصوصیت، دوسرے کی اچھائی کو بیان کیا، اور فرمایا کہ اگر اس نظریے کو تسلیم کرو گے تو تم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، حتیٰ کہ جنت کے بھی مالک بن جاؤ گے، اور اگر تم نے اس نظریے کو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس کو چھوڑا، دوسرے نظریے کو اپنایا تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قوم نے آپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ جہاں تک ہو سکا آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ پھر اس بات پر آئے کہ ہم آپ کے نظریے کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ دو ٹوک اعلان کر دیں، ان دونوں نظریوں کی قباحت اور اچھائی دونوں بیان کریں، اور ان کو کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے نظریے کو قبول کر لوں، یعنی سیکولر ہو جاؤں، تمہارا نظریہ بھی قبول کر لوں اور جو نظریہ اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس پہ بھی عمل کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، ایک نظریہ دوسرے نظریے کے ساتھ ملاپ نہیں کھاتا، لہذا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہ کرتا ہوں نہ آئندہ کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ اعلان کر دیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ غلبہ دیا تو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اہل ایمان کے ساتھ کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ کیوں لٹایا گیا، مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا گیا، اور آل یاسر کو اذیت کیوں دی گئی، اسی نظریے کی خاطر۔ لیکن انہوں نے اس نظریے کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کیا ایمان والو تم یہ کہہ دو اے کافرو، اے مشرکو، تم نجس ہو، آج کے بعد تمہارے اوپر یہ پابندی ہے کہ تم مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور علی اعلان اس کی تبلیغ بھی کی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس پہ عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا، حتیٰ کہ آپ طائف میں گئے، یہی دو قومی نظریہ پیش کرنے کے لیے، یعنی ایک وہ نظریہ ہے جس میں بتوں کی عبادت ہے، معبودان باطلہ کی عبادت ہے، اور ایک وہ نظریہ جس میں خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ آپ وہاں گئے، قوم کو، طائف والوں کو یہ دو قومی نظریہ پیش کیا، اور انہوں نے
آپ کے اس نظریے کی مخالفت کی، حتیٰ کہ آپ کو اتنی اذیت پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت پہنچی جب میں طائف والوں کو دعوت دین توحید کی دعوت دینے کے لیے گیا، اعلاء کلمت اللہ کی دعوت دینے کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی کہ اتنی اذیت مجھے کسی اور جگہ سے نہیں پہنچی جتنی اذیت وہاں سے پہنچی ہے۔ جب آپ غم زدہ زخمی حالت میں واپس آ رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میری اچانک نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ان بادلوں میں جبرائیل علیہ السلام ہے، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کے رب نے وہ سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، اور جو کچھ آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے آپ کے رب نے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ کے رب نے بادلوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں وہ اس پہ عمل کرے گا۔ تو وہ فرشتہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اس طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں میں اس طرح پیس دوں جس طرح دانہ چکی کے دو پارٹوں میں پیسا جاتا ہے، تو آپ حکم کریں، میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں ان کے حق میں دعا ہی کرتا ہوں، میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یعنی ان کی پشتوں سے ایسی اولادیں پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو آپ نے اس قوم کے لیے کی۔ بل ارجو، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلبوں سے ایسے لوگ پیدا کرے من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور دعا قبول کس طرح ہوئی کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ طائف کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف وہ ایمان لاتا ہے، اور اسی کی نسل پھر آگے چلتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ نشاطہ ثانیہ کا، اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہی وہ نظریہ تھا جس نظریے کی خاطر صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ جنگ بدر ہوئی تو وہ کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ مقصد یہی اسی نظریے کو قائم رکھنا تھا، دو قومی نظریہ، یعنی ایک
اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کا نظریہ، اور دوسرا بتوں کی عبادت کا نظریہ۔ جنگ بدر بھی اسی نظریے کی حفاظت کے لیے کی گئی۔ جنگ احد میں صحابہ نے قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کا مسئلہ کروایا اسی نظریہ کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم کے اس طرح ٹکڑے دیکھے تو آپ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے جان دے دیتے ہیں، وہ اسی نظریے کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش وہ اپنے اعضاء کے ٹکڑے کرواتے ہیں، اپنے ناک اور کان کٹواتے ہیں، اپنی زبان کٹواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا کاش کہ قیامت کے دن میں اسی طرح اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیری زبان کیوں کاٹی گئی، تو میں یہ کہوں اے اللہ تیرے کلمہ کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے نظریے کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ تو گویا کہ جس نظریے کی خاطر پاکستان بنا، یہ نظریہ کوئی معمولی نہیں، صحابہ نے اس نظریے کے لیے قربانیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم لہو لہان کروایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس نظریے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر کے لیے دعا کی، اور آپ کی دعا کس طرح قبول ہوئی کہ بنو ثقیف کے قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور بنو ثقیف کے ایک فرد جس کا نام ابو العاص تھا، اس کے 3 بیٹے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی ایک کا نام حکم بن ابو العاص، اور ایک مغیرہ بن ابو العاص، اور ایک سلمان بن ابی العاص، یہ 3 آدمی ابو العاص کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 یہ اور 9 دوسرے افراد، 12 افراد یہ بر صغیر کی طرف آئے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 صحابہ نے بر صغیر کی طرف ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 صحابہ، کل 25 صحابہ اس بر صغیر میں آئے۔ پھر 93 ہجری میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ اس علاقے میں آئے، کراچی کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچے، اور اللہ کے دین کو، اس کلمے کی دعوت کو، اس نظریے کو ملتان تک وہ پہنچا کے واپس گئے۔ تو یہ نظریہ پاکستان، یہ کوئی معمولی نظریہ نہیں ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو لے کے تمام انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی نظریے کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت، حتیٰ کہ محمد بن قاسم نے اسی نظریے کی ترویج کے لیے
ملتان تک کا سفر کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سیکولرزم کے لیے بنا تھا، حالانکہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان دونوں کے خطبات کو اگر دیکھا جائے، وقتاً فوقتاً جو خطبے انہوں نے دیے، تو انہوں نے سیکولرزم کی مخالفت کی اور اس نظریے کی ترویج کا اعلان کیا جو نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کیونکہ وہ نظریہ کیا تھا جو انہوں نے پیش کیا، ان کا لب لباب ان کے خطابات کا یہی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے اسلام ایک زندہ قوت ہے، زندہ طاقت ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا تھا کہ قرآن ہی پاکستان کا دستور اور پاکستان کا قانون ہوگا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے میں ہے، اگر ہم نے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا تو ہماری نجات ممکن نہیں۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اور ان کو ایک جسم کی مانند کس نے کیا ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس چٹان پہ اس اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس لنگر نے اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے محفوظ رکھا ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اس نظریے کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، تم وہ وقت یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفین فی الارض تخافون ان یتخطفکم النار فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ واذکروا اذ انتم، تم وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا اور تمہیں دشمن سے نجات بھی دلائی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہیں اپنے گھروں سے اس لیے نکالا گیا، تمہارا جرم یہ تھا کہ تم یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو یہ تمہیں دنیا میں کبھی ٹکنے نہ دیتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کا بعض سے دفاع نہ کرتے تو مسجدیں گرا دی جاتی، گرجے گرا دیے جاتے، عبادت خانے گرا دیے جاتے، کسی کو سکون سے نہ رہنے دیا جاتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دیں، تمہیں طاقت دیں، تمہیں ملک الگ دے دیں، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ سے جب گئے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے، تو وہ ہجرت بھی ایمان کو بچانے کے لیے تھی۔ پاکستان میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے جو ہمارے آباء و اجداد آئے، ان کا نظریہ بھی یہی تھا
کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، اس کے سوا اور نظریہ تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں الگ وطن دیا، لیکن ما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور میرے بھائیوں، کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو گنڈا سنگھ کے اسٹیشن پہ زخمیوں کی ٹرین بھری ہوئی، جس سے خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح پانی کے بارش میں پانی کے پرنالے بہتے ہیں، اور اس میں کٹے ہوئے نوجوان اور نوجوان عورتوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی، اور ڈبوں میں ایسے بچے بند جو 1 سال کے لے کے 5 سال کی عمر تک، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ذبح نہیں کیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ٹرین کو پاکستان بھجوا کے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پاکستان کا تحفہ ہے۔ تو قیامت کے دن میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو صاحب اقتدار ہیں، جنہوں نے آج 77 سال گزر گئے پاکستان بنے کو، وہ بدل بدل کے حکومت کے مزے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ان شہداء کی شہادتوں کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی۔ قیامت کے دن جب وہ ان کے گریبان پکڑیں گے تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اور وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ان سے پوچھا جائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اپنی عزتیں لٹوائیں، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو شہید کروایا، کیا انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا؟ اس وقت تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ذرا سمجھ سوچ لو۔ آج تم کہتے ہو کہ پاکستان تو سیکولرزم کے لیے بنا ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان مارد وجود میں آیا تو اس کا ایک ہی مقصد تھا، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلایا جائے، اور اسی لیے صحابہ نے قربانیاں دیں، اور اسی کے لیے تابعین اور تبع تابعین نے قربانیاں دیں، اور اسی مقصد کے لیے محمد بن قاسم رحمہ اللہ ملتان تک پہنچے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے بچوں کو کٹوایا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائی۔ مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں رب کی دھرتی، رب کا نظام قائم ہو۔ لیکن یہاں دھرتی تو رب کی ہے، لیکن رب کا نظام آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خطہ دیا ہے، پاکیزہ جگہ دی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ حکمران بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔